بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله تواب الشكور. الحمد لله حليم الصبور. الحمد لله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آج کا ہمارا ٹاپک ہے انڈرسٹینڈنگ یور رب، اپنے رب کو سمجھنا۔ سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ قرآن میں سب سے زیادہ اللہ کے بعد کون سا نام ریپیٹ ہوا ہے؟ وہ ہے رب۔ قرآن کے پہلے پیج سے لے کر لاسٹ پیج تک آپ شاید تھک جائیں، پر ایسا کوئی پیج نہیں ہوگا جس میں رب مینشن نہ ہو۔ From the very first page of the Quran to very last page of the Quran, Alhamdulillahi Rabbil Alameen to last surah قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ۔ رب کے معنی کیا ہے اگر ہم دیکھیں تو رب کے معنی ہوتے ہیں ہمارا لارڈ، ہمارا ماسٹر، پالنے والا، ہمارا نرچرر۔ لیکن کسی بھی الفاظ کا ٹرانسلیشن ایک بہت ہی سوری سا اٹیمپٹ ہوتا ہے، بہت فیکا سا سیڈ سا اٹیمپٹ ہوتا ہے، ایک کوشش ہوتی ہے بس وہ اس کا ٹرانسلیٹ کرنے کی، وہ اصل میننگ اس سے نہیں نکل کر آتی جو فیلنگ رب میں ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے تربیت ورڈ سنا ہوگا، تربیت جو ورڈ ہے وہ بھی رب سے ہی آیا ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں پالنا۔ تب تک جب تک کہ ایک میچورٹی کی اسٹیج نہ آ جائے، جیسے ایک بچہ ہوتا ہے اس کو پالا جاتا ہے تب تک جب تک کہ وہ ایڈلٹ نہ بن جائے۔ جیسے ایک بیج ہوتی ہے، اس کو پانی دیتے ہیں، سن لائٹ دیتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کو نرچر کرتے ہیں، کب تک؟ جب تک کہ وہ ایک پلانٹ میں نہ کنورٹ ہو جائے۔ تو کسی بھی چیز کا خیال رکھنا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، کب تک؟ جب تک کہ وہ اپنی انڈیپینڈنس پہ نہ پہنچ جائیں، جب تک انہیں کسی اور کی ضرورت نہ ہو، اسے ہم کہتے ہیں تربیت۔ تو وہ جو رب ہے نا، وہ اس کا پہلا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ وہ ہماری تربیت کرتا ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے، ہماری ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے۔ اور کب تک؟ جب تک ہم میچور نہ ہو جائیں۔ اور ہماری میچورٹی کب ہٹ کرتی ہے؟ جب ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں، تب تک وہ رب ہمیں دیکھتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہمارا خیال رکھتا ہے، ہم سوتے ہیں تو بھی خیال رکھ رہا ہے، جاگ رہے تو بھی، اور بہت ساری ایسی انویزیبل انرجیز سے بھی ہم کو بچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے مربی ورڈ سنا ہوگا، یہ بھی رب سے ہی آیا ہے۔ مربی بھی اللہ تعالیٰ کو ہی بولا گیا ہے، کیونکہ لیکن اگر ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو مربی جو ہے وہ دنیا کے لیول پر مربی ورڈ پیرنٹس کو بولا جاتا ہے، ٹیچرز کو بولا جاتا ہے، یا کسی گارجین کو بولا جاتا ہے جو ہمارا خیال رکھتا ہے۔ لیکن اصل میں یہ کوالٹی اللہ تعالیٰ کی ہے، رب کی ہے، کیونکہ وہ ہمارا خیال رکھتا ہے۔ لیکن کیونکہ پیرنٹس اور ٹیچرز اور گارجینس ہمارے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی یہ لقب دیا ہے۔ جیسے پیرنٹس کو جب ایک بچہ ملتا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کی نیک مسلز تک ٹھیک سے بلڈ نہیں ہوتی، اس کو کمپلیٹلی وہ اپنے پیرنٹس پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، بہت فریجائل، نازک سا، کچھ نہیں کر سکتا، وہ بالکل یوز لیس، اسپائن لیس، مسل لیس، بون لیس۔ وہ چھوٹا سا چائلڈ کا خیال رکھتے ہیں، اس کو نرچر کرتے ہیں اس کے پیرنٹس، تب تک جب تک کہ وہ ایک ایڈلٹ ہوڈ میں نہ کنورٹ ہو جائے۔ اسی لیے پیرنٹس کو مربی بولا گیا ہے۔ اور یہ کام کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے۔ تربیت کرنا بہت مشکل کام ہے، بہت انرجی ڈیمانڈ کرتا ہے، بہت انرجی لگتی ہے، بہت ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے، سیلف لیسلی اپنے آپ کو اپنے بچوں کے لیے سونپ دینا ہوتا ہے، ان کے لیے جینا اسٹارٹ کر دینا ہوتا ہے، خود کو پیچھے چھوڑ کر۔ تو اس لیے پیرنٹس کو مربی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیچرس کو بھی مربی کہا جاتا ہے۔ اس کا بیسٹ ایگزامپل یہی ہے کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کو کچھ بھی پڑھنے لکھنے نہیں آتا،
اس کو کچھ بھی نہیں آتا کچھ، پھر اس کو دھیرے دھیرے الفابیٹس آتے ہیں، سینٹینسز بنانے لگ جاتا ہے، پھر ایک پیج کے آنسرس لکھنے لگ جاتا ہے، اور پھر بڑے بڑے پیراگراف کے آنسرس وہ لکھنے لگ جاتا ہے۔ تو ٹیچرس، اور یہ بھی اس لیے کہا گیا ہے کیونکہ ٹیچرس کی پیمنٹ اکثر بہت کم ہوتی ہے، ان کو محنت بہت زیادہ کروائی جاتی ہے لیکن ان کی پیمنٹ اکثر کم ہوتی ہے، اس لیے کم پیمنٹ کے بدلے وہ اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں، اسی لیے ٹیچرس کو بھی ہم مربی کہتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پر جہاں جہاں رب ورڈ یوز کیا ہے وہاں وہاں عبد ورڈ بھی یوز کیا ہے۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ میرے نام کو جوڑ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہم سلیوز ہیں نا، ہم اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، لیکن یہ سلیوری ویسی والی سلیوری نہیں ہے جس میں ظلم ہوتا ہے اور اتیاچار ہوتا ہے، اور یہ وہ والی سلیوری نہیں ہے، یہ محبت والی سلیوری ہے، شفقت والی سلیوری ہے، قربت والی سلیوری ہے۔ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آؤٹ آف لو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، محبت میں کرتے ہیں، کوئی ایسا ظلم بادشاہ کے انڈر میں نہیں کرتے، محبت میں کرتے ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کا اگزامپل لیتے ہیں اگر، تو ان کے سامنے ایک طرف بہت بڑا اوشین تھا اور دوسری طرف پیچھے گھوڑوں کی آوازیں آ رہی ہیں، تلواروں کی آوازیں آ رہی ہیں، اس بھاگتے ہوئے فرعون کی آواز آ رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ یہ وہ مومنٹ ہوتا ہے جب لوگ بھی کہہ دیتے ہیں کہ بس اب تو ختم، کوئی ساتھ نہیں دینے والا۔ یہ وہ مومنٹ ہوتا ہے جب آپ لائف میں اسٹک فیل کرتے ہیں، لاسٹ فیل کرتے ہیں، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آتا، تب اس مومنٹ پر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا، میرا رب میرے ساتھ ہے اور میرا رب مجھے راستہ دکھائے گا۔ انہوں نے بھی کون سا ورڈ یوز کیا ہے؟ رب۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کافی ٹائم سے قرآن نہیں آ رہا تھا، تو وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے، لوگوں نے بھی ان کے بارے میں کہنا شروع کر دیا تھا۔ ہماری اور آپ کی زندگی میں بھی اگر قرآن نہ ہو تو ہم بھی بہت پریشان ہو جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو ہم کو سنبھالے رکھتی ہیں، ورنہ ہم بھی ٹوٹ کے بکھر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ دوحہ میں کیا فرمایا؟ ما ودعک ربک وما قلی۔ کون سا ورڈ یوز ہوا ہے؟ ربک، تمہارے رب نے نہ تو تمہیں چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا۔ ما ودعک ربک وما قلی، تمہارا رب نہ انہوں نے تمہیں چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے۔ کیا ورڈ یوز ہوا ہے؟ رب۔ تو ہماری زندگی میں بھی اندھیرے آتے ہیں، راستہ نظر نہیں آتا، لیکن ہمیں بھی خود کو یہ یاد دلانا ہے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ ان کے پاس گھر تھا رہنے کو، نہ ان کے پاس کوئی دوست تھا، نہ ان کے پاس کچھ کھانے کو تھا، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، اکیلے گئے تھے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ کر کن الفاظوں میں دعا مانگی؟ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ کون سا لفظ یوز ہوا ہے قرآن میں دعا کے لیے؟ ربی۔ ربنا سے بہت ساری دعائیں، آدم علیہ السلام کی دعا، جب آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تھے، نئے نئے آئے تھے، ان کو کچھ بھی نہیں پتا، بھی علم دے دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس علم سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اس میں بھی جو ورڈ آیا وہ ربی ورڈ یوز ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہدایت پر قائم رہنے کی جو دعا ہے وہ بھی ربنا سے سٹارٹ ہوتی ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اس کے علاوہ ایوب علیہ السلام کی دعا ربی انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اسپاؤس کے لیے دعا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ پیرنٹس کے لیے دعا ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں سب سے زیادہ جو الفاظ یوز ہوئے ہیں وہ دعا کے لیے وہ ربی، ربنا اور ربی، ان الفاظوں میں دعا کی گئی ہے، اور یہی الفاظ اللہ تعالیٰ نے بھی ہم کو سکھایا ہے۔
کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے کسی اور نام کے ساتھ رحمانی نہیں سنیں گے آپ، رحیمی نہیں سنیں گے، لیکن صرف ایک ایسا لفظ ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم کو خود سے جوڑتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ ہم کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کا ہوں، وہ آپ کا رب ہے، وہ آپ کو نرچر کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لفظ ہمیں دیا ہے جس سے یہ پتہ چلے کہ اللہ پاک ہمارے ہیں، اور یہ الفاظ ہم ڈیلی لائف میں یوز کرتے ہیں اپنی نمازوں میں، رکوع میں، سجدوں میں، دو سجدوں کے درمیان کی دعا میں ہم روز ربی 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 کہتے ہیں، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب سب سے اعلیٰ، میرا رب، کس کا رب؟ میرا، سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب سب سے عظمت والا۔ یہ اللہ تعالیٰ محبت سے، شفقت سے ہمیشہ ہم کو یاد دلایا ہے، 5 وقت کی نمازوں میں یاد دلایا کہ میں تمہارا ہوں، میں تمہارا ہوں، تمہارا رب سب سے پاک ہے، تمہارا رب عظمت والا ہے، تمہارا رب بے نیاز ہے، تمہارا رب سب سے اعلیٰ ہے۔ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، اتنی ساری پریشانیاں لے کر کھڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اتنی ساری تسلی ہمیں دے رہے ہوتے ہیں نماز میں کہ تمہارا رب سب سے پاک ہے، تمہارا رب سب سے اعلیٰ ہے، تم ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ بتاؤ، تم کیوں فکر کر رہے ہو؟ تم ایک بار آؤ تو صحیح، پلٹو تو صحیح، میں تم کو معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اور ورڈ یوز ہوا ہے قرآن میں، یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندے، اے میرے بندے، کتنی پیار سے محبت ٹپک رہی ہے ان الفاظوں میں کہ اللہ تعالیٰ کتنی محبت سے بلا رہے ہیں، اے میرے بندے، کہاں جا رہے ہو؟ واپس پلٹو تو صحیح۔ قرآن ایک کلام ہے، ایک کلام ہے نا، کلام کا مطلب ہوتا ہے بات چیت، تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ ہم سب کتنے لکی ہیں کہ وہ اللہ جو لارڈ آف دس ورلڈ، اس دنیا کا مالک، اس دنیا کے علاوہ جتنے بھی ہیں سب کا مالک، یونیورس کا مالک، از ٹاکنگ ٹو می۔ آپ ایک اتنی چھوٹی سی مخلوق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو پرسنلی جانتے ہیں، آپ کی ایک ایک تکلیف کو، ایک ایک خیالات کو، ایک ایک سچویشن کو، جسے کوئی بھی، جسے ہم خود نہیں سمجھ سکتے، ہم خود نہیں، کبھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا ہم فیل کر رہے ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں، ہمیں کیا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، ایک ایک انسان کو پرسنلی جانتے ہیں، اس کی سچویشن، اس کے حالاتوں کو۔ ہر انسان کا اللہ سے ایک ڈفرینٹ تعلق ہے۔ تو کلام کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ایک ٹون میں، ایک پچ آف وائس میں بات نہ کرنا، اوپر نیچے۔ جب کوئی انسان کسی سے بات کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ ایک ٹون میں نہیں کرے گا، وہ تھوڑا سا رکے گا، تھوڑا سا ٹھہرے گا، کبھی آواز اوپر ہوگی، کبھی آواز نیچے ہوگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے بھی بولا ہے، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ کس انداز سے ہم سے بات کر رہے ہیں۔ ایسے جلدی جلدی پڑھنے سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ یا عبادی، یہ اتنا ہلکا، اتنا سپرفیشل ورڈ نہیں ہے، یہ بہت ڈیپ ہے، بہت گہرا ورڈ ہے۔ یا عبادی، اے میرے بندے، تم کہاں جا رہے ہو؟ میری طرف آؤ تو صحیح، پلٹو تو صحیح۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خود سے جوڑ رہے ہیں، عبادی، میرے بندے۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں بولا تقوی والے، تہجد پڑھنے والے، تبلیغ کرنے والے، یہ وہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا عبادی، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ میری رحمت سے کیوں مایوس ہو؟ تم توبہ تو کرو، میں تو انتظار میں بیٹھا ہوں کہ تم آؤ، توبہ کرو اور میں معاف کر دوں۔ تم مجھے راضی کرنے آؤ تو صحیح، میں آگے بڑھ کر تمہارا استقبال کروں گا۔ تم مجھے راضی کرنے ایک بار آؤ تو صحیح، میں تمہارا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر، بھاگ کر کھینچ لوں گا تمہیں۔ وہ رب، وہ میرا رب۔ اللہ تعالیٰ کبھی ہمارے لیے اپنے دروازے، اپنی رحمت کے دروازے نہیں بند کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کو اپنی دوستیوں کو بڑھانا ہے۔ ہمارے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو ہیں، ان کی آہیں ہیں، ان کی فریادیں ہیں، ان کی سسکیاں ہیں۔
اللہ سے تعلق بنتا ہے توبہ سے، توکل سے، اس کے در پر حاضری سے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار سے، ان کے طریقوں پر چلنے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا تو جنت کے دروازے بھی نہیں کھلیں گے۔ اپنی امت کے لیے جتنا میرا نبی رویا ہے اتنا کوئی نبی نہیں رویا، کوئی نبی یتیم نہیں پیدا ہوا۔ جتنا وہ تڑپے ہیں اتنا کوئی نہیں تڑپا ہے، جو دکھ انہوں نے دیکھا ہے بچپن سے اتنا کسی اور نبی نے نہیں دیکھا ہے۔ وہ جس نے اپنے دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کی، ہم اس کی امتی ہیں جس نے اپنے دانت توڑوا دیے، چہرہ زخمی کروا لیا، بے ہوش ہونے کے بعد اپنی جانی دشمن کے لیے بھی بد دعا نہیں کی، اپنے جان کے جو دشمن ہیں ان کے لیے بھی جب ہاتھ اٹھایا دعا کے لیے تو بولا میری قوم کو معاف کر دے یا اللہ، انہیں میری خبر نہیں ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود اتنی محبت کرتے ہیں، اتنی محبت کرنے والے نبی دیے۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو سجائیں گے، اللہ تعالیٰ روز سجاتے ہیں، ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ اپنی جنت کو سجائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو سونے سے بنایا ہے، چاندی سے بنایا ہے، یاقوت سے بنایا ہے، زعفران سے بنایا ہے، اپنے عرش کو جنت کی چھت بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت والوں کو جنت میں پہنچائیں گے اور خدم سے کہیں گے جاؤ انہیں سلام کر کے آؤ۔ خدم آئیں گے کہیں گے سلام سلامہ، سلام سلامہ، جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ان کے سلام میں ایک لذت ہوگی، ایک خوشی ہوگی، ایک لطف ہوگا، ایک نشہ ہوگا، پھر وہ غائب ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجیں گے، جاؤ فرشتوں سلام کر کے آؤ۔ پھر چاروں طرف دروازے کھلیں گے اور ہر طرف فرشتے ہی فرشتے ہوں گے اور فرشتے کہیں گے سلام علیکم، سلام علیکم، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تو جنتی کہیں گے کس بات کا سلام؟ فرشتے بولیں گے آپ نے دنیا میں صبر کیا، آپ سہتے گئے، آپ نے بہت صبر کیا، آپ نے دنیا میں حفاظت کری اپنی ہر ایک چیز کی اور ان رستوں پر چلے جو اللہ نے آپ کو دکھایا تھا۔ فرشتوں کے سلام کا بھی ایک لطف ہوگا، ایک نشہ ہوگا، ان کے سلام میں بھی ایک ٹھنڈک ہوگی۔ جیسے اچانک لائٹ جلتی ہے، جیسے اچانک روم میں بلب جلتا ہے تو پورے روم میں روشنی ہو جاتی ہے، ایسے ہی بالکل اچانک سے ایک دم سے عرش کے سارے دروازے کھل جائیں گے، اچانک سے عرش کے سارے دروازے کھل جائیں گے اور میرا اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندوں آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، میرے بندوں آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر میرا اللہ کہے گا، اب سارے جنتیوں سے پوچھیں گے اللہ تعالیٰ خوش ہو، راضی ہو، کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ اور ایسے جنرلی نہیں پوچھیں گے، ایک ایک کا نام لے کر کے پوچھیں گے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ خوش ہو، راضی ہو اپنے رب سے، ہر مراد پوری ہو گئی، ہر خواہش پوری ہو گئی؟ سب کہیں گے یا اللہ راضی ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں جنت سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ تو جنتی کہیں گے یا اللہ جنت سے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ سبحان اللہ، اللہم انی اسألک جنت الفردوس۔ اس جنت کو سامنے رکھ کر کے ہم کو اپنی زندگی کو گزارنا ہے، آپس کی لڑائیوں کو چھوڑ دینا ہے۔ ان آپس کی لڑائیوں سے کسی کا بھلا نہیں ہوا ہے، اگر کسی کا فائدہ ہوتا ہے تو وہ شیطان کا ہوتا ہے، وہ ہمیں اللہ کی نظروں میں گرا دیتا ہے، وہ ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے، ہمیں اللہ کی نظروں میں گرا کر کے اپنا فائدہ لے رہا ہوتا ہے۔ تو ہم کو ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بننا ہے، اس جنت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی ہے۔ اور
اس کے بعد سارے جنتی کہیں گے یا اللہ ایک بات آپ سے کرنی ہے، ایک بات کرنی ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ، ہم جنتی بولیں گے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے اللہ، ہم نے جو سجدے کیے وہ غفلت کے سجدے تھے، وہ آپ کو بن دیکھے کیے تھے، آج ہمیں اجازت دیجیے ہم آپ کو دیکھ کر ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کبھی ہم نے دیکھا نہیں تھا، بغیر دیکھے آپ کو سجدہ کیا تھا، وہ لذت نہیں آئی ہے، آج آپ کو دیکھ کر کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ تجھے دیکھے بغیر اپنی جان تجھ پر قربان کر دی، سولیوں پر لٹک گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اپنی گردن کٹوا دی، اس کے علاوہ جو ہمارے دل کی کیفیت ہوتی ہے، کتنی قربانیاں ہم دے دیتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، روز دیتے ہیں، قدم قدم پہ دیتے رہتے ہیں، ہے نا؟ تو اللہ کو ہم نے ابھی دیکھا نہیں ہے، بغیر دیکھے کرتے ہیں یہ سب، آج جنتی کہیں گے آج تجھے دیکھا ہے تو پتہ چلا ہے کہ تو کیا ہستی ہے، اجازت دے، ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں آپ کو، تیرے دیدار کرتے ہوئے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ وہ سجدہ دنیا کے لیے تھا، تم نے بہت عرصہ کھڑے ہو کر آنسو بھی بہائے ہیں، ماتھے بھی ٹیکے ہیں میرے سامنے، میرے سامنے روئے، گڑ گڑائے، مجھ سے ڈرے، مجھے خوش کرنے کی ہر کوشش کی، میری رضا حاصل کرنے کے لیے بہت سے کام کیے، بہت سے مشقتیں اٹھائیں، لیکن اب بس ختم، اب تم آئے ہو یہاں میرے مہمان بن کے، مہمان خانے میں آئے ہو، دنیا میں میرا تمہارا جو رشتہ تھا وہ ایک آقا اور غلام کا تھا، ایک عبد اور ایک معبود کا تھا، لیکن اب تم میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام لینا میزبان کی غیرت کے خلاف ہے، جاؤ بس کھاؤ پیو خوش رہو، اور یہ سجدے صرف دنیا کے لیے تھے، تو اللہ تعالیٰ پھر پردہ فرمائیں گے، چلے جائیں گے، تو جنتی کہیں گے یا اللہ ہمیں یہ جنت نہیں چاہیے، ہمیں آپ کا دیدار چاہیے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جنت نہیں چاہیے، ہمیں آپ کا دیدار کرنا ہے، تو لیکن جو جنت الفردوس میں جو لوگ رہیں گے وہ صبح بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، شام کو بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اللہم انی اسألک، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجهک والشوق الی لقائک، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دیدار نصیب کرے، لیکن جو جنت الفردوس والے ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ صبح شام دیں گے، اور اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ دیدار خاص کروائیں گے، یہ ان کی خاص بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیدار خاص کروائیں گے، تو ہم کو اس جنت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کی ہر کوشش کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے مقام پہ رکھا ہے، اتنی سہولیتیں، اتنی نعمتیں دی ہیں، بلکہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتا ہے، اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت بھی، ہمیں بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی ہے، اور اگر نعمت چھن جائے گی، نعمت کے لیے کریں گے، نعمت چھن جائے گی تو پھر وہ محبت کیا ختم ہو جائے گی، مشکلات آئیں گی، پریشانی آئیں گی، تو کیا ہم اس اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق ختم کر دیں گے؟ نہیں نا، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت کو بڑھانا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے ایفرٹس دکھانے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس لوٹنا چاہتی ہوں ایک بار، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا مزہ چکھانے کے بعد ہم لوگوں کو کبھی بھی اس سے محروم نہ رکھیں، کبھی بھی دنیا کی محبت اس طرح سے دل میں نہ آئے کہ ہم اللہ کو بھول جائیں، آمین۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہمارا ختم ہوتا ہے انشاءاللہ، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک،
اللهم اجعل حبك احب الي من النفس واهلي من الماء البارد. اب میں گزارش کروں گی سسٹر امی نوازش سے کہ پلیز وہ آئیں، اور اس رب کے الفاظ کا حق تو ہم نہیں ادا کر سکیں گے، بہت گہرا الفاظ ہے، اور جتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دیا ہے، نوازا ہے، اس کا ہم کچھ بھی ادا نہیں کر سکتے. ہم اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتے، تو ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا کیسے کریں گے؟ سسٹر امی سے میں گزارش کرتی ہوں کہ پلیز آئیں اور کچھ لائنز حمد بری تعالیٰ کے پیش کریں انشاءاللہ. سسٹر امی پلیز آئیے. جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، حمد باری تعالی ہے. تو ہی خالق ہر شے، تو ہی خالق ہر شے، تو ہی رب جہاں ہے، ہر دل کی دھڑکن میں تیرا ہی نشاں ہے. تو نے ہی عطا کی، بے شک تو نے ہی عطا کی یہ نعمت بھری دنیا، تو ہی رازق بر و بحر و فضا ہے. پیش ہے حمد باری تعالی. تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال. تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال. اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال. ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال. اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں، حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں. توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں، توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں. تیرے ہی ذکر پاک میں، تیرے ہی ذکر پاک میں گزرے یہ ماہ و سال. اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. آمادہ یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں، آمادہ یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں. لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہرباں، لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہرباں. ناکام ہو گئی ہے، ناکام ہو گئی ہے میرے دشمنوں کی چال. اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال. امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے، امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے. آپس میں اختلاف ہے، نفرت دلوں میں ہے. آپس میں اختلاف ہے، نفرت دلوں میں ہے.
صدقے میں مصطفیٰ کے، صدقے میں مصطفیٰ کے، مولا انہیں سنبھال۔ اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ امی ابھی بہت اچھا پڑھا آپ نے، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے پھر دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات احياء منهم والاموات، اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة انك على كل شيء قدير، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إني أستودعك قلبي فلا تبقى فيه إلا أنت، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ ہم سب نے جو بھی عبادتیں کی، جو بھی کی، یا اللہ ان کو اپنی رحمت سے قبول فرما لے، یا اللہ ہم سب کے دلوں کو نیک دل بنا دیجئے، رحم دل بنا دیجئے، یا اللہ ہم سب کی مجلس میں بیٹھنے کو قبول فرمائیے، اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں، بیمار ہیں، ان کو شفا عطا کر دیجئے، اللہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو موت کے وقت کلمہ نصیب کریے گا، یا اللہ جب ہم آپ کے پاس آئیں، موت کی حالت میں جب ہم آپ کے پاس آئیں تو آپ کے آسمان سج جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا استقبال کریں، ہمیں جنت کی خوشبو نصیب کیجیے گا یا اللہ، اللہم انی اسألک جنت الفردوس، یا اللہ اپنا دیدار نصیب کریے گا، یا اللہ ہمارے دلوں سے جو بھی گل ہے، جو بھی کینے ہیں، جو بھی نفرتیں ہیں، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ نیگیٹو چیزیں، اس کو نکال دیجئے اور ان کو اس راستے پر جلا دیجئے جس سے آپ ہم سے راضی ہو جائیں، یا اللہ ہم لوگوں کو اتنا بدل دیجئے کہ ہم لوگ آپ کو پسند آ جائیں، یا اللہ ہم سب کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھے ٹائز مینٹین کرنے کی توفیق دیجئے اللہ پاک، اور ہم لوگوں کی نیتوں کو خالص کر دیجئے کہ ہم جو بھی اعمال کریں وہ آپ کے لیے کریں، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔